کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو صرف ابھی 16 سال کی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ملکہ بھی فوت ہو چکی تھی اور ان دونوں باپ بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اگر کل کو بادشاہ کو کچھ ہو جاتا تو بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت، اس کی وراثت اس کی اکلوتی بیٹی کو ملتی، اور بادشاہ کی موت کے بعد اس کی بیٹی اس کی ساری سلطنت کی وارث ہوتی۔ مگر یہاں پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہزادی کو اچانک ہی ایک پر اسرار قسم کی بیماری لگ گئی، ایسی بیماری جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شہزادی کا بدن سوکھنے لگا، اس کا حسن، اس کا رنگ روپ ماند پڑنے لگا، اس کا سرخ سفید چہرہ کالا نظر آنے لگا۔ دور دور کے علاقے سے طبیب آئے جنہوں نے شہزادی کا اپنے طور پر علاج کیا، مگر شہزادی نے نہ ٹھیک ہونا تھا اور نہ ہی شہزادی ٹھیک ہوئی۔ بہت سے جھاڑ پھونک والے بابے بھی شہزادی کے علاج کے لیے بلائے گئے، تعویذ وغیرہ بھی کروائے گئے، مگر شہزادی کو کچھ فرق نہ پڑا۔ شہزادی کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ شہزادی پر کوئی سخت قسم کا علم کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ بیٹی کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بے حد پریشان ہو گیا۔ ملک کے کام وہیں کے وہیں رہ گئے اور اسے اپنی بیٹی کی فکر لگ گئی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور اس کی بیٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ شہزادی نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ بہت مشکل سے چند نوالے کھانے کے شہزادی کھا پاتی۔ یہی صورتحال شہزادی کی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص میری بیٹی کا علاج کرے گا، وہ جو کوئی بھی ہوا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ اب شہزادی سے شادی کے لالچ میں دور دور کے ملکوں سے طرح طرح کے طبیب آنے لگے، جنات اور موکلات والے لوگ آنے لگے، مگر نہ ہی شہزادی ٹھیک ہو پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کی بیماری سمجھ آ رہی تھی۔ لوگ آتے اور جاتے، مگر شہزادی اب صرف چند دنوں کی مہمان نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال میں بادشاہ امید چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی اب چند روز کی مہمان ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا رہتا، مگر شہزادی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے شہزادی اب کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی صورتحال گزر رہی تھی کہ ایک دن جب کہ بادشاہ اپنے دربار میں اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص جو کہ بادشاہ کا سپاہی تھا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سپاہی نے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت ایک بوڑھا سا شخص ہے جس کی عمر کوئی 80-85 سال ہوگی، لاٹھی کے سہارے خود چل رہا ہے، مگر اس نے یہ کہا ہے کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکتا ہے اور شہزادی کے علاج کے لیے حاضر ہوا ہے، اور اس کے علاج سے شہزادی بالکل تندرست ہو جائے گی۔ صرف 7 دن کے اندر اندر شہزادی اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گی۔ اس لیے وہ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہے اور شہزادی کے علاج کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ اب اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، بادشاہ نے فوری طور پر اس بزرگ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ وہ بزرگ جب دربار میں داخل ہوا تب واقعی بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس کی اپنی عمر حد سے زیادہ ہے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ لاغر یا کمزور نہیں تھا۔ بہرحال اس کی
صحت ٹھیک تھی، اس کی صحت کافی اچھی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں بہت دور سے تیری بیٹی کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ 7 دن کے اندر اندر تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہاری بیٹی کا علاج شروع کروں، لیکن اس سے پہلے بڑے دربار میں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، تم اپنے وعدے کے مطابق اس کی شادی مجھ سے کر دو گے۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا، بابا جی گستاخی معاف، اپنی بچی کی بیماری کو لے کر میں نے یہ اعلان ضرور کیا ہے کہ جو بھی میری بیٹی کو صحت یاب کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، مگر جناب آپ کی عمر دیکھ کر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اگر میری بیٹی صحت یاب ہو گئی تو میں آپ کی کوئی بھی منہ مانگی مراد پوری کر دوں گا، حتیٰ کہ آپ اگر مجھ سے میرا تخت، میری پوری سلطنت بھی مانگیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دے دوں گا۔ میں صرف اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور یہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دوں گا، مگر جناب آپ کی اور میری بچی کی عمر کا جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی 16 سالہ بیٹی کی شادی ایک 80-85 سال کے انسان سے تو نہیں کر سکتا۔ اب اس بزرگ نے کہکا لگایا اور بادشاہ سے کہا، ٹھیک ہے بادشاہ، اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں واپس چلا جاؤں گا، اس لیے میں تمہاری بیٹی کا علاج نہیں کروں گا اور جہاں سے میں آیا ہوں وہیں پر واپس لوٹ جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے ایک بات میں تمہیں بتا دوں، تمہاری بیٹی کو جو بیماری ہے اور اس کا جو علاج ہے، اگر آج کے دور میں اس دنیا میں اس کا کوئی علاج جانتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ مجھے اس کی بیماری کا بھی پتہ ہے اور اس کے علاج کا بھی پتہ ہے۔ صرف 7 دن میں تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔